السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی ذکر شہادت حضرت کریم اہل البیت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مقام عظیم امامت کبریٰ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں جو دنیا کے جہاں کہیں پر بھی مقیم ہے ان سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اور آپ کی بہن کریم اہل البیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے ہم سب کے دنیاوی اور اخروی حوائج کو برآوردہ فرمائے، مکمل طور پہ جلدی اور تمام کے تمام۔ سرزمین کربلا کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سرزمین کعبہ کو مخاطب فرمایا، اور کعبہ کی سرزمین کے حوالے سے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سرزمین کو اپنے گھر کے حوالے سے مختص کیا، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سرزمین کو اس طریقے سے مخاطب فرمایا کہ اگر میں سرزمین کربلا کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ سرزمین کربلا دنیا و کائنات کی واحد سرزمین ہے کہ جس کا خاک جنت ہے، اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جنت میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے جنت کا، جو کہ ارض کربلا ہے۔ پس ضروری ہے اور لازمی ہے مومنین اور مومنات میں سے تمام کے تمام پر، جو دنیا کے جہاں کہیں پر بھی ہے، مخصوصاً وہ لوگ جو سرزمین کربلا میں مقیم ہیں، کہ وہ تمام کے تمام اس طریقے سے اہتمام کریں، یعنی وہ لوگ جو کربلا میں مقیم ہیں، خصوصاً جوان اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں کہ پوری دنیا کے لیے یہ ہر جہت سے اور ہر اعتبار سے نمونہ ثابت ہو سکے، اور اس طریقے سے نمونہ بن سکے کہ لوگ ان کو دیکھ کے سیکھیں اور اقتداء کریں، یعنی کربلا میں رہنے والے جوانوں کو دوسرے لوگ دیکھیں، ان سے کچھ سیکھیں، اور اسی طریقے سے دنیا بھر کی لڑکیاں کربلا میں رہنے والی لڑکیوں کو دیکھیں اور ان کی اقتداء کریں۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم سب کی ہمت کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ جو والدین ہیں ان کو زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی ہمت کی ضرورت ہے، اور بالکل اسی طرح بنے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں ہر روز ملینز کی تعداد میں، بلکہ دسیوں ملینز کی تعداد میں وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دیتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے شہداء جو اہل البیت علیہم السلام اور ان کے علاوہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ جو اہل البیت علیہم السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے ان کو 2 لفظوں میں جواب دیا، اور یہی 2 لفظ جنت کی قیمت ہے، اور یہی 2 لفظ تقوی کی جزا ہے، یہی 2 لفظ ورا کی جزا ہے، اور یہی 2 لفظ دنیا اور آخرت کی جزا ہے۔ فرمایا پہلا کلمہ یتعلم علومنا، جو لوگ ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں، یعنی اہل البیت علیہم السلام کے علوم، اور دوسرا کلمہ، دوسرا لفظ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ بس دنیا کے جہاں کہیں پر بھی مومنین ہے، خصوصاً کربلا میں جوان لڑکے اور لڑکیاں کوشش کریں کہ علوم اہل البیت علیہم السلام کو سیکھیں، اور علوم اہل البیت علیہم السلام عمدتاً 3 ہیں۔ اس میں سے پہلا عقائد، توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، اور دوسرا تکالیف الزامیہ جیسے واجب اور محرمات، اور تیسری چیز اہل البیت علیہم السلام کے اخلاق کو سیکھنا، یعنی ہمارے اہل البیت علیہم السلام کے علوم کو سیکھنا اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنا، جیسے اپنے خاندان اور عشیرے والوں میں اس کو پہنچانا، اور اسی طریقے سے اپنے ہمسایوں تک اور اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچانا، یعنی اس طریقے سے کہ یہ کہا جا سکے کہ علوم کو وہاں تک پہنچایا گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں سے مراد یعنی بشر۔ پس ضروری ہے کہ علوم اہل البیت علیہم السلام کو تمام کے تمام بشریت تک پہنچایا جا سکے، یعنی ہر شخص جو ہے اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق اس کام میں جدیت کا مظاہرہ کرے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں اور آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور تمام مومنین جو جہاں کہیں پر بھی ہے ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان 2 لفظوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی 2 لفظ جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ اور زائرین کے لیے دعا گو ہے کہ جو زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو زیارت کرنے کے بعد صحیح اور سلامت اپنے گھروں تک انشاءاللہ پہنچائے۔